اقامت کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ جب جماعت کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز شروع ہونے سے پہلے ایک ہی شخص جو عام طور پر مؤذن ہوتے ہیں وہی شخص وہی کلمہ دہراتا ہے، وہی کلمہ کہتا ہے جو اذان میں کلمات کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں، ایک الفاظ کے فرق کے ساتھ، قد قامت الصلاۃ کے فرق کے ساتھ۔ اور اذان دینے والے کو مؤذن اور اقامت کہنے والے کو مکبر کہتے ہیں، اور اقامت کے 17 کلمے فقہا نے نقل کیے ہیں۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے فتاوی ہند کے اندر نقل کیا، والاقامت 17 کلمہ 15 منہا کلمات الاذان وکلمتان قوله قد قامت الصلاۃ مرتين۔ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، پہلی صفحہ 55، الباب الثانی فی الاذان الفصل الثانی، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 اور 389 پر بھی اس کو نقل کیا، باب الاذان کے تحت، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ دوسرے یہ کہ 5 وقت کی فرض نماز اور جمعہ کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے لیے اقامت کا کہنا مردوں پر سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے، ان کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے اقامت کا حکم نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث کرتے ہوئے صاحب مراق الفلاح لکھتے ہیں، الاقامت سنت مؤکدۃ فی قوت الواجب للفرائض ومنها الجمعہ فلا یؤذن للعید واستسقاء وجنازہ ووتر فلا یقول اذان۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مراق الفلاح کے صفحہ 194 باب الاذان، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ الباب الثانی فی الاذان الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385 باب الاذان، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ تیسری صورتحال یہ کہ اگر مقیم اپنے گھر میں تنہا، مقیم وہ شخص جو اپنے گھر میں رہتا ہے، وہ سفر وغیرہ میں نہ ہو، تو ایسا شخص جو کہیں پر اقامت کی نیت سے ٹھہرا ہوا ہو، تو اگر مقیم اپنے گھر میں تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو بھی اقامت کا کہنا یہ مستحب فقہا نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے البحر الرائق کی عبارت نقل کی گئی ہے، قولہ وندبا لہما ای الاذان والاقامہ للمسافر والمصلی فی بیتہ فی المصر لیکون الاداء علی ہیئۃ الجماعہ۔ یہ البحر الرائق کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 باب الاذان، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 54 الباب الثانی فی الاذان الفصل الثانی، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395 جو باب الاذان کے تحت نقل کیا، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ یہ تو 3 صورتحال تھی۔ چوتھی یہ کہ مسافر کے لیے بھی اقامت کا چھوڑنا مکروہ لکھا ہے فقہا نے۔ پانچویں یہ کہ جنگل میں جماعت سے نماز پڑھنے کی صورت میں اقامت چھوڑنا مکروہ ہے، اقامت کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فتاوی ہند کی عبارت ہے، وَيَكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ تَرْكُهُمَا وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ تَرَكَ الْإِقَامَةَ أَجْزَاهُ وَلَكِنَّهُ يَكْرَهُ هَكَذَا فِي شرح الطحاویہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کیا فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 الباب الثانی فی الاذان الفصل الاول، جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ مراق الفلاح باب الاذان صفحہ 94 اور صفحہ 194 195 جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395 باب الاذان، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ چھٹی صورتحال یہ کہ عرفات اور اسی طریقے سے مزدلفہ وغیرہ میں جو نمازوں کو جمع کرتے ہیں، جس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، تو جمع کرتے ہیں، پہلی نماز کے لیے اذان اقامت کہی جائے گی،
اور دوسری نماز کے لیے صرف اقامت کہی جائے گی۔ مثلا ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اب جب ہم کھڑے ہوں گے تو اذان دونوں کے لیے اذان جو ہے کہی جائے گی نماز کے وقت میں۔ ظہر کے ٹائم بھی اذان کہی جائے، ظہر کے ٹائم میں ہم ظہر پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے عصر پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو پہلی اذان جب ظہر ہوگی تو اس وقت جو ہے اذان دی جائے گی اور اقامت کے ساتھ جو ہے جماعت کھڑی ہوگی۔ لیکن جب عصر کی نماز پڑھی جائے گی تو اب کیا نام ہے، اذان نہیں دی جائے گی بلکہ صرف اور صرف اقامت کہی جائے گی۔ چنانچہ فتاوی شامی در مختارمہ شامیہ میں ہے، وبعد الخطبہ صلی بہم الظہر والعصر باذان و اقامتین، اس آئی یقیم للظہر ثم یصلیھا ثم یقیم للعصر۔ اس طریقے کی عبارت جو در مختار ما شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 504 اور 508 پر بھی اس کو نقل کیا، کتاب الحج جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد میں۔ فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 228 اور 230، کتاب المناسک الباب الخامس فی کیفیت الادا جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 اور 240، کتاب الحج باب الاحرام جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ ساتویں صورتحال یہ کہ مردوں کے لیے فرض نماز سے پہلے اقامت کہنا یہ مسنون ہے، عورتوں کے لیے فرض نماز سے پہلے اقامت کہنا یہ کوئی مسنون نہیں ہے، اس لیے خواتین اقامت کے بغیر اپنی نماز کو شروع کر دیں گی۔ چنانچہ یہ مسئلہ جو ہے فتاوی ہند کے اندر لکھا ہوا ہے، وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ اذان ولا اقامہ فَإِن صَلَّيْنِ بِجَمَاعَةٍ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ اذان و اقامہ۔ یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 53 الباب الثانی فی الاذان الفصل الاول جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ رد المحتار فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 باب الاذان جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہے البحر الرائق کے اندر بھی اس مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔ البحر الرائق کے اندر ہے لا يندب للنساء اذان ولا اقامہ لانہما من سنت الجماعت المستحبہ۔ اس طریقے کے الفاظ جو البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266 باب الاذان جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ حاشیۃ التحتابی علی مراقی الفلاح اس کے صفحہ 195 باب الاذان جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ تفصیلی وضاحت نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 اور 107 اور 108 پر اس کو نقل کیا۔ حروف تہجی الف کے تحت باب الف کے تحت جو نقل کیا عنوان ہے اقامت، اس کے تحت جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ آپ پوری تفصیل نماز کے مسائل کے انسائکلوپیڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔